بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے۔ یہ ایک علم کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اسی طرح سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورہ الصافات آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ان تمام آیات کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی فضیلت کے حوالے سے جب بات کی تو سورہ حج میں آیت نمبر 34 کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا نہ تمہارے قربانی کے جانور کا مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز مجھ تک پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے۔ اس تقوی میں جو اخلاص ہے، وہ جو تمہاری نیت کا خلوص ہے، وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ کتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ کوثر میں، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کی فضیلت کے حوالے سے کہ ایام قربانی یعنی 10، 11، 12، اس میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی نیت سے جو خون بہایا جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اور پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے۔ تو قربانی کے فضائل آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کچھ مسائل کے بارے میں دوستوں نے پوچھا۔ ایک سوال کیا گیا، کیا قربانی کا گوشت جو ہے وہ کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، احسن عمل کیا ہے؟ کیا اگر فیملی پوری ہماری اپنی بڑی ہو تو کیا خود ہی سارا گوشت رکھا جا سکتا ہے یا سارا ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا جو 3 حصوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو سماعت کر لیجئے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے جو 3 حصے بنانے کا جو حکم ہے وہ مستحب عمل ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک محلے داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ تو یہ اس لیے حکم دیا گیا تاکہ جو قربانی کا گوشت جو ہمارے اعزاء و اقارب، جو غریب رشتہ دار ہیں یا جو ہمارے محلے میں ایسے غرباء موجود ہوتے ہیں کہ جو پورا سال بھی قربانی کا جو گوشت ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بہت سارا طبقہ ہمارے علاقے میں ایسا موجود ہوتا ہے جو کئی مہینے جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ قربانی کے جو ایام ہیں، اور ویسے بھی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کی رضا کا حصول ہی تو مقصد ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اگر یہ احسن عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو اس کے حوالے سے مستحب عمل کی جو ترتیب بتائی علماء نے وہ یہی ہے کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اگر رشتہ داروں میں سارے ایسے آپ کے افراد ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی ہوئی ہے، اب اس میں بھی ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جب ہم مثال کے طور پہ بکرا ہم نے بھی کیا، رشتہ داروں نے بھی کیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ران ہم ان کی طرف تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرف بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عدلے کا بدلہ، یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے کہ صرف اس لیے گوشت بھیجنا کہ اگر نہ بھیجا
تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل کا جو اخلاص ہے، وہ نیت کی جو یہ برا جو نیت کا جو عنصر ہے، یہ قربانی کے اس عظیم عمل کو خراب کر سکتا ہے۔ تو وہ رشتہ دار جو قربانی نہ کر سکے اس سال، تو ان تک گوشت پہنچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے تیسرا حصہ جو ہے وہ غرباء کے لیے، آپ کے محلے دار ہیں یا دور دراز اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو غرباء تک پہنچانا۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ فیملی اگر اپنی بڑی ہے تو کیا پھر بھی 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جو 3 حصے کرنا ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کی اپنی فیملی بڑی ہے تو آپ خود بھی کھا لیں سارا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو بچا کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا کہ 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کا گوشت اس کو تقسیم کر دیا کرو۔ وہ اس لیے تھا کہ پہلے بالکل جو حالات تھے وہ اس طرح تھے، مدینہ کے شروع کے جو حالات تھے کہ لوگ معاشی طور پر اتنے سٹرونگ نہیں تھے، اتنے خوشحال نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہیں بچا کے نہ رکھو بلکہ غرباء تک پہنچا دو۔ اور جب حالات بہتر ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا کہ تم اس کو بچا کر بھی رکھ سکتے ہو۔ تو اس حوالے سے وہ دوست پوچھتے ہیں جی محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اس سے پہلے پہلے گوشت کھا لینا چاہیے، تو ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ آپ محرم کے بعد بھی گوشت کھا سکتے ہیں، محرم کے اندر بھی کھا سکتے ہیں، محرم سے پہلے بھی کھا لیں۔ تو یہ مستحب عمل ہے، آپ قربانی کے گوشت کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد کیا ہے 3 حصوں کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، تاکہ اس قربانی کی خوشیوں میں ہم اپنے غریب غرباء لوگوں کا خیال رکھیں، اور تاکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔